بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. گزشتہ سبق بھی تلاوت کی گئی سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت کے ابتدائی حصہ کے متعلق تھا، اور آج بھی اسی آیت مبارکہ کے متعلق چند گزارشات عرض کرنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں اپنی صفات کو ذکر کیا اور مخلوق سے اس کی نفی کی کہ میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کائنات میں ما فوق الاسباب تصرف کرنے والا، کائنات کی کسی شے اور ذرے پر بھی اختیار رکھنے والا نہیں ہے. میں اپنی شانوں میں، صفتوں میں، عظمتوں میں، تعریفوں میں، حمد و ثنا میں وحدہ لا شریک ہوں، اور میں اللہ کریم کے ساتھ کوئی دوسرا شریک اور حصہ دار نہیں ہے. فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَقُلْ اور فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ کہ تمام صفات کارسازی، تمام صفات الوہیت، صفات خداوندی خاص ہیں واسطے اللہ کے. کون اللہ؟ الذی وہ ذات، لم یتخذ کہ نہیں بنایا اس نے، والدن کوئی بیٹا. اس پر بات ہو چکی ہے کہ بیٹا بنانا اور ہے، بیٹا ہونا اور ہے. تو فرمایا اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. اس کا معنی مفہوم اگر ذہن میں ہے اتخاذ ولد کا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا لم یتخذ والدن، اللہ نے کسی کو اپنا نائب نہیں بنایا. اللہ نے کسی کو کوئی کائنات کی چیزوں کے اختیارات نہیں دیے، اور وہ کسی کائنات کی ہستی کی محبت میں مجبور نہیں ہے
کوئی اللہ سے زوری زور کچھ منوانے کی جرات اور طاقت نہیں رکھتا۔ یہ مفہوم اور مطلب نکلے گا لم یتخذ والدن۔ آگے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، وَلَمْ يَكُنْ اور نہیں ہے لہو واسطے اس اللہ کے شریکن کوئی شریک، کوئی ساجی، کوئی حصہ دار، فی الملک اس کی بادشاہی میں، فی الملک اس کے راج میں، فی الملک اس کے تصرف اور اختیار میں، فی الملک اس کے ملک اور ملک میں، کوئی بھی لم یکن لہ شریکن اس کا شریک اور پارٹنر نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کائنات کی حکمرانی میں، اس کی سلطانی میں اور کائنات کی شاہی میں، اس میں اختیارات، تصرفات، قدرت، مرضی اور مشیت چلانے میں وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک اور حصے دار کوئی نہیں ہے۔ اس کی نفی کی کہ کائنات میں حکمرانی اور راج یہ صرف میں اللہ کا ہے، اور میں اللہ اس اپنی شان میں بھی، اس اپنی صفت اور عظمت میں بھی وحدہ لا شریک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہاں پہ نشانی رکھو، 22واں پارہ دیکھو، سورہ سبا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، صفحہ نمبر 687، صفحہ 687، 22واں پارہ سورہ سبا، آیت نمبر 22، رکوع سے۔ فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، مل گیا؟ قل فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ 687، رکوع سے، ادعو ذرا پکار دیکھو، پکارو، اجازت نہیں، وارننگ ہے، ذرا پکار تو دیکھو، الذین ان بتوں کو، کیا معنی کریں گے؟ ان ہستیوں کو، ان بتوں کو نہ، ان ہستیوں کو۔ یہ کیوں متوجہ کیا کہ الذین کا معنی بت نہیں ہے؟ ان لوگوں کو، ان ہستیوں کو ذرا پکار تو دیکھو، زعمتم جن کے متعلق تمہارا زعم، گمان، عقیدہ، نظریہ، خیال ہے۔ کیا خیال ہے؟ کیا عقیدہ اور نظریہ؟ کہ یہ کرنیاں بھرنیاں والے، یہ ما فوق الاسباب، دعا پکار کو سننے جاننے والے، یہ مرادیں پوری کرنے والے، یہ کھوٹی قسمتوں کو کھڑا کرنے والے، رب سے زور اور ضد دے کر کے بھی سب کچھ منوا لینے والے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا، ان ہستیوں کو ذرا پکار دیکھو۔ یا اللہ نتیجہ فرمایا لا یملکون مثقال ذرۃ، لا یملکون مثقال ذرۃ، لا یملکون وہ نہیں مالک، نہیں اختیار رکھتے، مثقال ذرۃ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی، مثقال ذرہ ذرے کے برابر بھی وہ اختیار نہیں رکھتے۔ یہ کہتا ہے بیٹا دے سکتے ہیں،
رزق کھول سکتے ہیں، میری مرادیں مشکل کشائی حاجت روائی کر سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، لا یملکون مثقال ذرۃ، ذرہ جانتے ہو نا، اتنی چھوٹی شے کو ذرہ کہتے ہیں جسے آپ توڑ کر کاٹ کر تقسیم کرنا چاہیں تو وہ دو حصوں میں تقسیم نہ ہو سکے، اس کو کہتے ہیں ذرہ، اس کو کہتے ہیں۔ اب بھی سمجھ نہیں آئی تو کبھی صبح سویرے جب سورج طلوع ہوتا ہے، آپ کسی کمرے میں بیٹھے ہیں جس کی مشرق کی طرف کوئی کھڑکی ونڈو روشن دان کھلا ہے، تو سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنیں اور شعائیں کمرے میں پڑتی ہیں، تو ان کرنوں میں اور شعاؤں میں اڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے کیا نظر آتے ہیں؟ ذرات، وہ ہوتا ہے ذرہ۔ پکڑو تو ہاتھ میں، اس کو پکڑ کے وزن کرنا چاہو تو کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں جو اس کا وزن کر سکے، اس کو پکڑ کے دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہو تو وہ تجزی کو قبول ہی نہیں کرتا، وہ ہے ذرہ۔ اللہ فرماتے ہیں صفحہ 687، لا یملکون مثقال ذرۃ، نہیں وہ مالک، نہیں وہ اختیار رکھتے ایک ذرے کا بھی۔ مشرک کتنا نادان ہے، یہ کہتا ہے میری مشکل کشائی کریں گے، حاجت روائی کریں گے، روزی رزق کے دروازے کھول دیں گے، میری مرادیں پوری کریں گے، میری آنکھوں کی بینائی وہ لوٹا کر دیں گے، فلاں کریں گے فلاں۔ فرمایا نہیں نہیں، لا یملکون، وہ تو نہیں مالک اور اختیار رکھتے مثقال ذرۃ، کسی ذرے کا بھی، فی السماوات، آسمانوں میں بھی، ولا فی الارض، اور نہ ہی زمین میں، آسمانوں میں بھی کسی ذرے پر ان کا اختیار نہیں، اور زمین میں بھی کسی ذرے اور تنکے پر ان کا اختیار نہیں چلتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَهُمْ، اور نہیں ہے واسطے ان کے، فِيهِمَا، آسمان و زمین میں، من شرکن، کوئی حصہ، کوئی شراکت، کوئی پارٹنر اور کوئی ان کا ساجھی معاملہ نہیں ہے۔ وَمَا لَهُ، اور نہیں ہے واسطے اس اللہ کے، منہم، ان میں سے کوئی بھی، من ظہیر، کوئی تعاون کرنے والا، کوئی مددگار نہیں۔ تین چیزوں کی نفی کی۔ اول فرمایا کسی ذرہ برابر بھی ان کا کسی آسمان و زمین کی شے میں کوئی اختیار اور ملک نہیں ہے۔ نمبر دو فرمایا ان کا ملک کسی ذرے پہ اور اختیار ہو بھی کیوں، ہو بھی کس بنیاد اور وجہ سے، کہ اللہ فرماتے ہیں آسمان و زمین میں ان کا کوئی حصہ داری اور شراکت ہے ہی نہیں۔ کوئی حصہ داری ہو تو تب کسی ذرے پہ اختیار ہو، جب حصہ داری نہیں پھر اختیار کاہے کا۔ فرمایا حصہ داری ہونا بھی دور کی بات ہے، اللہ نے جب آسمان و زمین اور 14 طبق کی کائنات کو بنایا تو ان میں سے کسی کا مشورہ اور تعاون اور مدد کو بھی قبول نہیں کیا۔ جب حصہ داری نہیں، معاونت بھی نہیں، تو پھر کسی ذرے پر ان کا اختیار بھی نہیں۔ تو نفی کر دی کہ میں اللہ کریم کی شاہی اور راج میں کوئی میرا شریک اور حصہ دار نہیں ہے۔ ایک اور مقام دیکھیں، تھوڑا سا اسی سپارے میں آگے آ جاؤ، 22واں پارہ آیا تو ذرا اسی کو دیکھتے چلیں۔ سورہ فاطر، اس سے اگلی سورت ہے سورہ فاطر، صفحہ نمبر 696، آیت نمبر 13، 696 سورہ فاطر آیت 13 مل گیا جی، تقریباً صفحے کے درمیان میں۔ فرمایا یولج اللیل فی النہار، یولج، کرو مانا، وہ داخل کرتا ہے اللیل،
رات کو فی النہار دن میں، وَيُولِجُ اور وہ داخل کرتا ہے النہار دن کو فی اللیل رات میں، یعنی دن کا نظام چلانے والا بھی اللہ اور زمین رات کا نظام چلانے والا بھی اللہ اور دن کا نظام چلانے والا بھی، نظام لیلی ہو رات کا، نظام نہاری ہو دن کا، دونوں نظاموں کو چلانے والا بولو اللہ ہی۔ نمبر 3 وَسَخَّرَ الشَّمْسَ اور وَسَخَّرَ اس نے ڈیوٹی میں لگا دیا، مسخر کر دیا، ڈیوٹی میں لگا دیا، کام میں لگا دیا، الشمس سورج کو، والقمر اور چاند کو۔ کیا معنی؟ شمسی نظام سورج کا نظام، اس پہ بھی کنٹرول اور امر کس کا؟ قمری نظام چاند کا، اس پہ بھی قدرت تصرف اور کنٹرول کس کا؟ اللہ ہی کا۔ سورہ یاسین میں تفصیل ہے، فرمایا کلن ہر ایک، یجری جاری ہے، لِأَجَلٍ مُّسَمَّى ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ یہ رات دن کا نظام بھی ہمیشہ کے لیے نہیں، چاند اور سورج کا نظام اور ان کی روانگی یہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک مقررہ وقت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے۔ جب وہ قیامت کا مقررہ وقت آ جائے گا، دن کا نظام بھی ختم، راتوں کا نظام بھی ختم، چاند کا نظام بھی ختم، سورج کا نظام بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ذالکم اللہ، سبحان اللہ، ذالکم اللہ، انہی صفتوں والا، انہی کمالات والا، انہی خوبیوں والا تمہارا اللہ، ربکم رب ہے تمہارا، داتا و دستگیر ہے تمہارا، لجپال اور غوث اعظم ہے تمہارا، لہ الملک، لہ سبق کا اصل جملہ لہو کی تقدیم حسر کے لیے، اور لہو کا لام اللام للاختصاص، معنی کریں گے لہ الملک، لہ الملک، اللہ ہی کا خاصہ ہے ساری کائنات کا راج، ساری کائنات کی حاکمیت، ساری کائنات پہ قدرت اور اختیار، تصرف اور کنٹرول رکھنا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ والذین اور وہ لوگ تدعون کے پکارتے رہتے ہیں، من دونہ اللہ کے ماں سوا جن جن ہستیوں کو یہ پکارتے رہتے ہیں، ان کی حالت کیا ہے؟ ما یملکون، ما نافیہ، ما یملکون نہیں ہے وہ مالک، نہیں ہے وہ اختیار رکھتے، من قطمیر کھجور کی گٹھلی کے پردے کا بھی، ان کے پاس ملک اور اختیار کھجور کی گٹھلی کے پردے کا بھی نہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے پھیر کر ایڈی اوکھی گل کیوں کی تھی؟ سیدھا فرما دیتا کسی ذرے کے بھی مالک، کسی شے پر بھی ان کا اختیار نہیں، لیکن فرمایا من قطمیر کھجور کی گٹھلی، اس کے اوپر سفید لطیف باریک، دیکھتے رہتے ہو نا، پردہ اس کے بھی مالک نہیں۔ یہ اللہ حکیم ذات کا کلام ہے، اس کے ایک ایک انداز اور طرز میں حکمتیں ہی حکمتیں ہیں۔ یہ جو پھیر کر بات کی یہ بھی بے مقصد نہیں، حکمتوں سے پر ہے۔ کیسے اللہ سمجھانا چاہتے ہیں؟ میرا در چھوڑ کر غیروں کے در پہ جانے والا، نبی ولی امام بزرگ کی قبر کے سرہانے جانے والا، اس کی سور و پکار کرنے والا، کبھی غور کرنا، اللہ فرماتے ہیں میرے سوا جن کی پکار کر رہا ہے، قبر مزار والی ہستی پر امیدیں لگا کے جاتا ہے، وہ تو کھجور کی گٹھلی کے پردے کے بھی مالک
नहीं है। तू औलाद मांगने लगा, इज्जत मांगने लगा, रिज्क मांगने लगा, मुकदमों से रिहाई मांगने लगा, बीमार मरीज के लिए शिफा मांगने लगा, ये तो बड़ी चीजें और बड़े काम हैं। वो तो उस छिलके और पर्दे के भी मालिक नहीं है। क्या मतलब? अल्लाह समझाना ये चाहते हैं, इधर गौर कर, चीजें इधर भी तीन हैं, इधर गौर कर, चीजें इधर भी तीन हैं। कैसे? ऊपर खजूर जिसे खा लेते हो, नीचे वो बारीक लतीफ सफेद पर्दा, और उसके नीचे गुठली। चीजें कितनी है? तीन। इधर गौर कर, ऊपर कब्र, उसके नीचे कफन, और कफन के नीचे मुर्दा, कफन के नीचे मुर्दा। मुर्दे को समझ मिसल गुठली के, कफन को समझ मिसल उस पर्दे के, कब्र की ढेरी को समझ मिसल खजूर के। अब माना समझ आएगा। अल्लाह फरमाते हैं, मुझे छोड़कर मेरे अलावा जिन जिन हस्तियों को तुम पुकारते हो, नबी को पुकारो, वली को पुकारो, या हजरत अली को पुकारो, किसी इमाम बुजुर्ग जिंदा मुर्दा को पुकारो, जिन जिन को मेरे सिवा पुकारते हो, मा फौकल अस्बाब, अल्लाह फरमाते हैं वो खजूर की गुठली के पर्दे के भी मालिक नहीं। पर्दा था मिसल और मुकाबिल कफन के। मुझे छोड़कर कब्र वालों को पुकारने वाला तेरी मुरादें क्या पूरी करेंगे? वो तो अपने कफनों के भी मालिक नहीं है। उनके मिल्क की नफी कर दी। फरमाया मालिक नहीं तो उनको पुकार भी नहीं। अक्ल के भी खिलाफ है। जिस शय के वो मालिक ही नहीं, वो शय उससे मांगना अक्ल के भी खिलाफ है। जो चीज मेरे पास है वो चीज कोई मुझसे मांगे, मैं दूं या ना दूं, अकल के तो मुताबिक है ना। ये मोबाइल मेरा है, मेरे पास है, दूं ना दूं मेरे इख्तियार में है। कोई साथी मांगता है तो उसका मांगना तो अकल के मुताबिक है। समझ में आता है कि जो चीज मांग रहा है उस शय का मैं मालिक भी हूं और मेरे पास मौजूद भी है। लेकिन कोई कहे भाई बाहर रोड के साथ जो फुला प्लाट है वो मेरे नाम लगवा दो, मुझे दे दो, ये उसका मुझसे मांगना अकल के मुताबिक है? क्यों? इसलिए कि मुझसे वो शय मांग रहा है जिसका मैं मालिक नहीं हूं। उसको क्या कहेंगे? अपने दिमाग का इलाज करवा, तेरी ऊपर वाली मंजिल में खुश्की ज्यादा हो गई है। तो अल्लाह फरमाते हैं, जिन जिन कब्र मजार वाली हस्तियों को पुकारते हो वो किसी शय के मालिक, हत्ता कि अपने कफन के भी मालिक नहीं रहे, तो उनसे कुछ मांगना ये अकल के भी खिलाफ है। मुशरिक होते ही बेअक्ल है। फरमाया जब मालिक नहीं तो पुकार नहीं, एक वजह। और दूसरी, इन तदऊहुम, अगर तुम उनको पुकारो भी सही तो ला यस्माउ दुआअकुम, करो माना, ला यस्माउ, ला यस्माउ वो नहीं सुनते, ला यस्माउ वो नहीं सुनते, दुआअकुम तुम्हारी दुआओं और पुकारों को। अल्लाह फरमाते हैं नहीं सुनते, ये कहता है नहीं नबी वली तो सुनते हैं। बेईमाना, वलाउ सामिउ, वलाउ सामिउ सुन भी ले नहीं, अगर वो सुन भी लेते, बिल फर्ज वल महाल, तू जो कहता है सुनते हैं, ए तेरा झूठ मन भी लविए। वलाउ सामिउ सुनते तो कोई नहीं, लेकिन अगर सुन भी लेते तब भी तेरा मतलब पूरा नहीं होता। क्यों? मस्तजाबू लकुम, तेरी पुकारों की वो इस्तेजाबत कर सकते नहीं है। अल्लाह करीम फरमाते हैं व यौमल क़ियामती, और दिन क़ियामत के, यकफुरूना वो इनकार कर देंगे। कौन? बुत। कहता है ये तो बुतों वाली आयतें हैं। बुत इनकार करने या इकरार करने की ताकत, और बुतों का हशर नशर भी कोई नहीं होना। ये दुनिया की चीजें दुनिया में रह जाएंगी, जिन्नो इंस का हशर नशर है और बस।
व यौमल क़ियामत यकफुरून, और वो इनकार कर देंगे दिन क़ियामत के। किस चीज का? बिशिरकिकुम, तुम्हारे शिरक का या इश्क का? करता शिरक है, समझता इश्क है। यकफुरून बि इश्किकुम, नहीं बे शिरकिकुम, तुम्हारे शिरक का इनकार कर देंगे। कौन सा शिरक यहां बयान हुआ? दुआ व पुकार। उनके समा मा फौकल असबाब का अकीदा रखना, ये भी शिरक है। अल्लाह की सिफत अस्समी में उनको शरीक ठहराया, और उनकी गायबाना मा फौकल असबाब सोरो पुकार करना, ये भी शिरक है। इसी को फरमाया भी शिरकिकुम, और फरमाया वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर, वला युनब्बिउका, मेरे पैगंबर आपको नहीं बतलाएगा कोई दुनिया का मौलवी, मुफ्ती और शेखुल हदीस, मिस्लु खबीर, मिसल उस खबीर बाखबर जात अल्लाह के। क्या माना? अल्लाह फरमाते हैं जैसे मैंने मसला खोल कर वाश गाफ अल्फाज में वाजे कर दिया, इस तरह तुझे कोई दुनिया का ये बद बातिन मुल्ला नहीं बतलाएगा। इसलिए जब अकीदे का मसला हो, मौलवियों से नहीं, मैं रब के कुरान से पूछा कर, ये शाही कलाम है, ये खोल खोल कर बतलाएगा। और सबक पे फरमाया सफ़ा 467, वलम यकुल्लहु शरीकुन फिल मुल्क, और नहीं है वास्ते उस अल्लाह के शरीकुन, कोई हिस्सादार, कोई पार्टनर, कोई शरीक, कोई साजी, फिल मुल्क की, उसकी शाही में, उसके राज में, उसके मिल्क और इख्तियार में, उसके तसर्रुफ और कुदरत में उसका कोई शरीक नहीं है। वलम यकुल्लहु, और नहीं है वास्ते उस अल्लाह के वलियुन, कोई मददगार, उस अल्लाह का कोई मुआविन, कोई मददगार, बोलो तो सही, कोई उसका हिमैती, कोई उसका वजीर और मुशीर। वलम यकुल्लहु, और नहीं है वास्ते उस अल्लाह के वलियुन, कोई मददगार, कोई हिमैती, कोई मुआविन, मिनज़्ज़ुल्ली, कमजोरी से। अल्लाह करीम फरमाते हैं मेरा कोई मददगार और हिमैती कोई नहीं। क्यों? मददगारों और हिमैतियों की जरूरत तो पड़ती है कमजोरी के वजह से, आजजी, बेबसी, लाचारी की वजह से, और मेरी जात कमजोरियों से पाक है, लाचारियों से पाक है। कमजोरी मेरे करीब आती नहीं, शाहजोरी मेरी शान है, तो मुझे किसी मददगार और हिमैती की जरूरत और एहतियाजी भी नहीं पड़ती। इसलिए मेरा कोई मुआविन और मददगार, वजीर और मुशीर कोई नहीं। अल्लाह फरमाते हैं जब ये सारे कमालात मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी सिफतों और तारीफों में मैं वहदहू ला शरीक हूँ, लम यत्तखिज़ वलदन, मैं अल्लाह का कोई वलद और नाहिब भी कोई नहीं। वलम यकुल्लहु शरीकुन फिल मुल्क, मेरी शाही में, मेरे तसर्रुफात में, मेरे इख्तियारात में मैं अल्लाह का कोई शरीक और हिस्सादार भी कोई नहीं। वलम यकुल्लहु वलियुन, मेरा कोई मददगार और हिमैती भी कोई नहीं। जब इतनी बुलंदो बरतर शान मेरी, वकब्बिरहु तकबीरा, वकब्बिरहु, और बयान कर उस अल्लाह की किबरियाई को, बड़ाई को, अजमत को, गलबे को और इज्जत को, तकबीरन, उसकी बड़ाई का बयान करना। फिर सदा यही लगा के अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, उसके मुकाबिल सब असगर, एक ही अकबर। समझो तो, उसके मुकाबिल नबी हैं तभी असगर, छोटे हैं, उसके मुकाबिल, क्या कह रहा हूं, उसके मुकाबिल, वैसे नहीं कह रहा। वैसे तो अंबिया का शान बहुत ऊंचा,
عظمت بہت اونچی، لیکن جہاں اللہ کا تقابل اور اللہ کی بات اور نسبت آئے وہاں اللہ اکبر ہے، باقی سب اصغر ہیں۔ انبیاء ہوں، فرشتے ہوں، جنات ہوں، نوریوں کا سردار جبرائیل ہو، پوری کائنات کا سردار آمنہ کا لال کیوں نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اللہ اکبر کے مقابل اصغر۔ ساری کائنات چھوٹی ہے، ساری کائنات کمزور ہے، سب اسی کے در کے مانگت اور گداگر ہیں، لیکن اکبر ذات اکیلی کس کی ہے؟ 29 سپارہ 29 سپارہ سورہ مدثر صفحہ 918، جلدی کریں وقت نہیں ہے۔ 918 سورت کی ابتدا، یا ایوہ المدثر، سبحان اللہ، یا ایوہ المدثر، مدثر نا دال پہ شد، مدثر، یا ایوہ المدثر، آئے کملی اوڑھ کر آرام کرنے والے، چادر تان کر میرے پیغمبر آرام کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ منصب اتنا اونچا ملا، شان اتنی بلند پائی، اور اب آرام کرنے لگے ہو چادر اوڑھ کر، کمبل اوڑھ کر۔ جب منصب اونچا ہو تو ذمہ داریاں بھی اونچی ہوتی ہیں۔ جس کو اتنی اعلیٰ مقام اور منصب مل جائے، اتنی بڑی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آئے، وہ آرام تو یوں نہیں کیا کرتے۔ یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا قم، قم، کھڑے ہو جاؤ، قم، اٹھ کھڑے ہو جاؤ، فانذر، کیا کروں کھڑا ہو کر؟ فرمایا فانذر، لوگوں کو مسئلہ سناؤ، فانذر، لوگوں کو مسئلہ سناؤ، ہمدردی سے لوگوں کو ڈراؤ، میرے عذابوں سے ڈراؤ۔ فانذر، لوگوں کو مسئلہ سناؤ، لوگوں کو قرآن کی تعلیمات دو، لوگوں کو آگاہ کرو۔ یا اللہ کیسے مسئلہ بیان کروں؟ فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وَرَبَّكَ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وَرَبَّكَ، اور اپنے رب کی، فَكَبِّرْ، بڑائی بیان کرو، عظمت بیان کرو۔ اور تیرے رب کی سب سے بڑی عظمت اور کبریائی اور بڑائی یہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سب سے بڑا اللہ کی کبریائی کا جملہ ہے لا الہ الا اللہ ربک فکبر۔ تو یہاں بھی کس کا ذکر ہے؟ کبریائی کا۔ ایک اور آیت دیکھو، پیچھے آ جاؤ 25ویں پارے کے آخر پہ، سورہ جاسیہ، سورہ جاسیہ۔ طالب علم آکھ دے ہوندے بھائی سارا دن یاد کرے سے تے شام نو واتی کوئی نہ آسیا۔ جی 800 صفحہ نمبر پورا 800، 25ویں پارے کا آخر، آخری آیت مل گیا جی؟ صفحہ نمبر پورا 800، صفحہ 800، آخری 2 سطریں، سورہ جاسیہ کی آخری آیت، آیت نمبر 37۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَهُ یہاں بھی تقدیم ہے حصر کے لیے، اور لہو کا لام اللام للاختصاص، معنی کریں گے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اور اللہ ہی کا خاصہ ہے الکبریاء، کبریائی بڑائی، فی السماوات، آسمانوں میں بھی، والارض، اور زمین میں بھی۔ آسمان و زمین میں کبریائی بڑائی اور عظمت اللہ ہی کا خاصہ ہے، کہ اس طرح کی کبریائی بڑائی اور عظمت کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ کون؟ اللہ، واہوا، اور وہی اللہ العزیز زبردست ہے،
الحکیم حکمتوں کا بادشاہ ہے۔ تو سورہ بنی اسرائیل کا آخری جملہ فرمایا وَكَبِّرْهُ تکبیرا۔